ہے کہ آپ موجود ہیں، یہ سب معاملہ آپ اس کے چشمدید گواہ ہیں، تو کیا ہو رہا ہے گوادر کا؟ ذرا اگر آپ نقشہ پیش کریں کہ معاشی طور پر پہلے ذرا بات کر لیں کہ وہاں پر جو ڈیولپمنٹ ہوئی، وزیر اعظم آج گئے اس سے کیا ہونے جا رہا ہے؟ آج ایک تو زون 2 کا افتتاح کیا، نارتھ زون کہلاتا ہے گوادر کا، اور اس میں آج کی خاص بات یہ تھی کہ 7 ممالک کے ایمبیسڈر جو تھے وہ آج موجود ہے ادھر. اس میں سعودی عرب، UAE، کویت، کینیا اور عمان، چائنا، مصر، یہ تمام ایمبیسڈرز جو تھے وہ یہاں پہ موجود تھے، اور ان کو ایک مکمل بریفنگ دی گئی کہ کس طریقے سے گوادر پورٹ جو ہے وہ ایک گیٹ وے کی صورت اختیار کر رہا ہے، اور یہ گیٹ وے ہے عربین گلف کی طرف اور پھر ایشیائی ریاستوں کی طرف. تو اسی لیے ان ایمبیسڈرز کو بلایا گیا تھا کہ یہاں پہ ایک تو انویسٹمنٹ کے بہت زیادہ مواقع ہیں، اور دوسرا یہ کہ انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ اگر یہ روٹ اختیار کیا جائے تو اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے یہ ممالک بھی کافی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور گوادر پورٹ کو استعمال کرتے ہوئے سی پیک کا روٹ ان کو بتایا گیا کہ کس طریقے سے آنے والے دنوں میں مزید یہ پروجیکٹ جو ہیں آگے بڑھیں گے. چائنا کے ایمبیسڈر موجود تھے، وزیر اعظم عمران خان، چیئرمین سینٹ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان، وفاقی وزراء، یہ سب کے ساتھ. تو بنیادی طور پہ آج وزیر اعظم نے افتتاح کیا ہے ایک نئے پروجیکٹ کا. 2200 ایکڑ پہ مشتمل ہوگا یہ ایریا، اور اب تک جو ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں اور اس کے بارے میں بریف کیا ہے. تو اس کا بنیادی مقصد یہ تھا تمام عرب کنٹری، گلف کنٹریز کو بلا کے یہ بتانا تھا. ایک اور بات بتا دوں کہ ممالک کے جو سفیر آئے، یہ ایک پرسیپشن تھا کہ شاید یہ گوادر پورٹ کے فعال ہونے پہ خوش نہیں. تو آج ان ممالک کے سفیروں نے شریک ہو کر نہ صرف دلچسپی ظاہر کی بلکہ انہوں نے کہا کہ مسلم ممالک جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کی ترقی میں تو معاون ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن لیگ پولنگ میں نہیں ہو سکتے. میں یہی ذرا آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا جو فورن ڈیلیگیشنز تھے، پھر مڈل ایسٹ کے جو سفیر تھے، انہوں نے کیا بات کی؟ لیکن آپ نے خیر اس کو ویسے ہی بتا دیا کہ انہوں نے کہا کہ ترقی میں تو معاون ہو سکتے ہیں لیکن مسلم ممالک ایک دوسرے کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اس پہ ذرا مزید تھوڑی اور بات کرتے ہیں. لیکن چوئی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ آج وزیر اعظم ادھر گئے ہیں، گوادر جو ہے وہ اس کو گیم چینجر جو ہوگا یہ سارا روٹ، اس کا مین سپاٹ، گیٹ وے، ہب جو ہے وہ گوادر ہے. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ساری؟ نہیں، عادل عباسی صاحب اور صابر شاکر صاحب، السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے پہلے 4 سوالوں کے جواب چاہیے صابر شاکر صاحب سے. ایک تو یہ کہ اگر گوادر پر مال اتار کے آپ نے کراچی لے کے جانا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، آیا ایران اور چین نے جو معاہدے کیے ہیں اس سے وہ اس میں سی پیک میں ایران شامل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور تیسرا، افغانستان میں جو خانہ جنگی لگ گئی ہے اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی گوادر کی؟ جناب صابر صاحب، پہلے آپ ذرا اس پر گفتگو فرمائیے. وہ کہتے ہیں افغانستان کی صورتحال، ایران کا سی پیک میں شامل ہونا، اور گوادر کا اگر پورٹ پہ آئے گی چیز یا جائے گی وہ کراچی کے راستے سے جائے گی، تو اس پر ذرا روشنی ڈالیں. ایک امپورٹنٹ بات بتا دوں، وہ یہ کہ آج کے جو ایونٹ کی بات ہو رہی تھی کہ امپورٹنٹ کیسے ہے، تو چائنا سے براہ راست 10 جو بڑی کمپنیز کے CEOs ہیں انہوں نے بھی ورچوئل شرکت کی، اور وزیر اعظم عمران خان سے براہ راست وہ مخاطب ہوئے، اور انہوں نے اپنی دلچسپی ظاہر کی کہ وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے پاکستان میں، اور وہ انویسٹمنٹ ایسی ہوگی کہ ہم ایسے کارخانے ادھر لگائیں گے کہ پاکستان ایکسپورٹ کرے گا وہ مصنوعات، اور پاکستان کو زر مبادلہ ملے گا اس کے بدلے میں. تو 10 بڑی کمپنیوں کے CEOs نے آج، یعنی وہ اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ گوادر میں کریں گے، بلوچستان میں کریں گے، پروڈکشن ہوگی اور پاکستان وہ پروڈکٹ ایکسپورٹ کرے گا دنیا میں. جی بالکل ایسا ہی ہے، آپ صحیح سمجھے ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ بات تھی کہ 10 بڑے CEOs 10 بڑی کمپنیوں کے وہ باقاعدہ طور پہ آج اس میں شریک تھے. پھر دوسری بات ہے، سعودی عرب کے سفیر نے،
UAE کے سفیر، کینیا کے سفیر، مصر کے سفیر، انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایسے سوالات اٹھائے کہ ان کو کیا انسینٹو دیا جائے گا. خاص طور پہ کینیا کے ایمبیسڈر نے، ہائی کمشنر نے پوچھا کہ وہ اس روٹ کو استعمال کرنا چاہیں، چاہے ان کی ایک بڑی مصنوعات میں شامل ہے، تو وہ اگر گوادر کے ذریعے وہ اپنی چائے وسط ایشیائی ریاستوں تک اور آگے پہنچانا چاہیں تو ان کو انسینٹو کیا ملے گا. تو یہ سارے سوالات انہوں نے کہا کہ ہمیں اس سلسلے میں مزید گوادر پورٹ اتھارٹی اور گوادر پورٹ جو ٹرسٹ ہے، متعلقہ حکام جو بریفنگ دے رہے تھے ان کو یہ بتایا. پھر اس موقع پہ ڈاکٹر شہباز گل تھے، انہوں نے بھی سارے پوائنٹس لیے اور انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان اس معاملے میں ایک بڑا منصوبہ رکھتا ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی شریک تھے، ان کا بھی انٹریکشن ہوا ایمبیسیڈرز کے ساتھ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ایک میگا ایونٹ کے طور پہ اس کو متعارف کروایا گیا کہ اب تک کی جو ڈیولپمنٹ جو پیش رفت ہو چکی ہے، تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ ایونٹ. صابر شاکر صاحب، آپ کی ہم بات مان لیتے ہیں، میگا ایونٹ ہے، تاریخی واقعہ ہے. 60 ایکڑ والا جو ہے 2200 ایکڑ ایڈ ہو رہے ہیں، یہ بھی ہو رہا ہے، سفیر بھی آ گئے ہیں اور لوڈنگ ان لوڈنگ بھی ہو رہی ہے اور شہر بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور بلوچستان میں بھی ترقی ہو رہی ہے. اور پرائم منسٹر نے اپنی کمٹمنٹ اور اپنا ریزالو بھی قوم اور ساری دنیا کے سامنے رکھا ہے کہ ہم نے سب سے زیادہ توجہ بلوچستان پر دی ہے اور سب سے فنڈ دیا ہے. لیکن مخالف یہ پوچھ رہے ہیں کہ سی پیک کے معاملے جو ہے ڈول ڈرم میں پڑ گئے ہیں، سلو ہو گئے ہیں. ML1 کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. پنجاب میں جو پروجیکٹ تھے وہ بھی، ان پر بھی فنڈنگ نہیں ہو رہی. تو آیا چائنا ناراض ہے یا آپ ناراض ہے یا آپ ابھی تک اپنی آپشنز وے کر رہے ہیں؟ پیپل وانٹ ٹو نو اباؤٹ اٹ. صابر صاحب آپ تک سوال پہنچا ہے چوہدری صاحب کا؟ جی، آپ آواز بریک ہو رہی تھی. وہ 2-3 پوائنٹس اٹھا رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمام چیزیں تسلیم کر رہے ہیں کہ گوادر فنکشنل ہو رہا ہے، گوادر میں اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو رہی ہے، ساری چیزیں جو سوچی جا رہی ہیں وہ اس کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے اپنی جگہ پر. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جیسے ML1 نہیں بن پا رہا، کچھ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی سی پیک کا پروسیس سلو ہو گیا ہے. تو یہ جو سلو ہوا ہے ان چیزوں کے اوپر جو ہے ذرا وہ اپوزیشن الزامات لگا رہی ہے آئے دن. اور جو ہمارے آپشنز ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ صابر صاحب کی لائن کٹ گئی ہے چوہدری صاحب. اب آپ اگر اس پر خود کوئی گفتگو کرنا چاہیں. نہیں، میں اب کیا گفتگو کروں، میں تو پوچھ رہا ہوں. آپ جواب دے دیں، اسلام آباد بیٹھے ہیں. چوہدری صاحب ML1 سلو تو ہوا ہے، یہ بات ٹھیک ہے. جو سی پیک کے کچھ پروجیکٹس ہیں وہ سلو تو ہوئے ہیں، یہ بات مطلب ہوتی رہی ہے. لیکن میری چند روز قبل جو ہے وہ یہی سوال میں نے عاصم سلیم باجوہ صاحب کے سامنے رکھا تھا. تو میں نے ان کو کہا کہ ویسے ہماری آف دی ریکارڈ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ویسے گپ شپ ہو رہی تھی، کہیں ملاقات ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے، یہ تاثر یقینی طور پر پھیلایا جاتا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ مرحلہ وار دیکھیں جو پروگریس ہوئی ہے پروجیکٹس کے اندر، ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، تو میں ڈیٹیلز کے ساتھ بھی آپ سے شیئر کر سکتا ہوں. آپ کو بتاؤں گا کہ کن کن سیکٹرز میں جو ہے وہ ہم نے سی پیک کے کیا اچیو ابھی تک کر لیا ہے. تو ایک تو ظاہر ہے ان کا اپنے طور پر یہ کہنا ہے کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، سلو نہیں ہوا پروسیس، کافی چیزوں میں ہم آگے گئے ہیں. لیکن ظاہر ہے اپوزیشن کا اپنا سٹانس ہے، وہ اپنے حساب سے جو ہے وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ بہت ساری انفارمیشن شاید ان کے پاس نہیں ہے، وہ اس پر اعتراض کر رہے ہیں. باقی ML1 والی بات آپ کی ٹھیک ہے، اس پہ تو شیخ نصیر صاحب جب خود بھی وزیر ریلوے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ ایک دفعہ بن جائے تو میری زندگی کی سیاست پوری ہو جائے گی. تو اب ہوا کیا ہے کی بلی پہ یہ صابر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. صابر صاحب آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ صابر صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. عادل چوہدری صاحب پوچھ رہے ہیں یہ ML1 اور سی پیک کے پروجیکٹ سلو کیوں ہو گئے ہیں؟ میں نے اپنی جو رائے اس کا تو اظہار کر دیا، آپ کی رائے کے منتظر ہوں. نہیں، ان کے پاس انفارمیشن کیا ہے، رائے ظاہر ہے چوہدری صاحب کو بھی اس بات کا علم ہے کہ ماضی میں جو معاہدے ہوئے یا جس ریٹس پہ جو ہمارے پچھلی گورنمنٹ نے معاہدات کیے تھے اس پہ تھا مسئلہ، اور اس کو ریویو کرنا چاہ رہے تھے. لیکن اس کے بعد پھر
बंद कमरे में मामला तय किए गए ताकि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात भी सही रहें और कोई CPEC भी मुतासर ना हो। तो एक तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीन का दौरा करना है और दूसरा उसके बाद फिर चाइना के प्रेसिडेंट ने भी पाकिस्तान का विजिट करना है। तो मुझे तो ये लगा है कि अगर दरमियान में कोई तात्तुल था भी तो आई थिंक वो तात्तुल। साबिर साहब, मैं अभी आपकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी। मैं चौधरी साहब को ये बता रहा था कि मेरी एक मुलाकात हुई आसिम सलीम बाजवा साहब से, चेयरमैन CPEC अथॉरिटी। आपने भी ज़ाहिर उनको वहाँ सुना होगा, और मैंने ये सवाल उनके सामने रखा भी था कि एक ये एतराज़ हो रहा है कि CPEC के कोई प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्लो हो गए। तो उन्होंने कहा अगर आप इसकी मैं आपको दिखाऊं, डिटेल्स आपको बताऊं और आपको फिगर्स बताऊं और चीज़ें बताऊं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये स्लो नहीं हुए बल्कि ये इसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। तो जनरल परसेप्शन ऑपोजिशन की तरफ से, या एक जनरल परसेप्शन जरूर ये बना CPEC के प्रोजेक्ट स्लो डाउन हो गए हैं, लेकिन वो इस क्लेम को मानते नहीं हैं। आपकी बात हुई है कोई इस बारे में, या आपने कभी कोई डिस्कशन हुई है इसकी? मैं वही नहीं, तो आदिल अब्बासी साहब, प्रॉब्लम तो ये है, अब यहाँ तो ये है कि हम समझते हैं और पूरी कौम देख रही है कि कंट्री इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, इंडिकेटर्स आर पॉजिटिव, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, मुल्क में स्टेबिलिटी आ रही है, आगे बढ़ रहा है। 3 साल हो गए हैं, 2 साल और रह गए हैं और सारा कुछ सही तरफ जा रहा है। लेकिन ऑपोजिशन का इन्होंने तबाह कर दिया, इन्होंने बेड़ा घर कर दिया, हर चीज खत्म कर दी है, लोग मर गए हैं, ये मर गए, मेरा ख्याल है जो हम क्या करें? देखिए, कोई मीटिंग पॉइंट तो मुझे बताए।